اور اعلی حضرت کہتے ہیں کہ جی پریگنینسی کے دوران زیر ناف عورت کے اس کو باندھ دے تاکہ پریگنینسی جو ہے وہ کنٹینیو رہے. پریگنینسی کے دوران قرآن پاک کی 4 آیتیں لکھ کر تعویذ باندھ دیا جائے ران کے اوپر. ٹھیک ہے. اذا السماء انشقت، یہ کنٹینیوس 4 آیات. تو کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے ڈلیوری میں آسانی ہوگی. ایک کہہ رہا ہے جی ران کے اوپر باندھیں عورت کی، ایک کہہ رہا ہے زیر ناف باندھیں قرآن کی آیات لکھ کے. اب مجھے بتائیں 295B اس پہ نہیں لگتی؟ نہیں لگائیں گے. نہ یہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے کہ جو قرآن پاک کی ان آیات کو عورت کی ران پہ تعویذ کے طور پر باندھ دے تو ڈلیوری میں آسانی ہوگی. مجھے بتائیں کیا یہ مصحف کا حصہ تھا؟ یہ قرآن کی توہین نہیں ہے کہ قرآن کے 2 گتوں کے شروع اور آخر میں آپ قرآن کے نمبروں والے تعویذات پرنٹ کریں اس کتاب کے ساتھ؟ یہ 295B نہیں بنتی؟ دیکھیں اعلی حضرت نے پریگنینسی کنٹینیو کرنے کا طریقہ بتایا اور مزید معاملات آگے چلیں تو ڈلیوری میں آسانی کا طریقہ ہمارے جو ہیں وہ حضرت حکیم الامت تھانوی صاحب نے بتایا. دیکھیں ہمارے بزرگوں کی کتنی خدمات ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں. یہاں تو اعلی حضرت نے کہا کہ آیت کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اسے چاندی پہ بھی لکھوائیں، زیر ناف باندھیں. چاندی پہ لکھوانے کا فائدہ یہ ہوگا، وہ کہتے ہیں روزانہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو آپ نے کھولنا ہے اور پانی میں گھول کے نا آپ نے اس کو پینا بھی ہے. اب اگلے جو 2 علمی پوائنٹس ہیں وہ جو توہین مذہب کے حوالے سے سید جواد نقوی صاحب کے اوپر الزامات لگے ان کو انشاءاللہ میں ایڈریس کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 2، سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی کی شہادت کے حوالے سے 12 اپریل 2026 کو ایک کانفرنس کی اپنے اسی مدرسے میں عروۃ الوثقی میں. اس میں جماعت اسلامی کے جو ایکس امیر ہیں سینیٹر سراج الحق صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ بھی شریک تھے. ان کی بھی آلموسٹ کوئی 50 منٹ کی تقریر ہے. اس میں پیچھے آپ کو بینر پہ عربی میں ایک سلوگن لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. اس پہ عبارت لکھی ہوئی تھی سلام علیک یوم ولدت و یوم قتلت و یوم تبعث حیا. سلام ہو تم پر، یعنی کہ وہ خامنائی صاحب کو کہہ رہے ہیں اس دن جس دن وہ پیدا ہوئے، اس دن جس دن کہ وہ شہید کیے گئے یا قتل کیے گئے، اور اس دن جس دن انہیں دوبارہ اٹھا کر زندہ کیا جائے گا. اب اس عبارت کے اوپر توہین قرآن کا فتویٰ لگایا گیا مختلف علماء کی طرف سے کہ یہ آپ نے قرآن کی آیت بدل دی ہے اور اس کو فٹ کر دیا ہے خامنائی صاحب کے اوپر. اور وہ آیت کون سی ہے جس کو وہ ریفر کر رہے ہیں؟ وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے. سیدنا یحییٰ کے حوالے سے بھی ایک آیت موجود ہے اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے یہ آیت ہے والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. وہ کہتے ہیں جی اس کی آپ نے ایک پیروڈی بنا دی ہے، حالانکہ الفاظ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. یہاں پر موت کا ذکر ہے، وہاں پر قتل ہونے کا ذکر ہے. اسی طریقے سے یہاں پر سلام بھیجا جا رہا ہے کسی دوسرے کی طرف سے، اور وہاں عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر خود سلام بھیج رہے ہیں. یہ جو مقدمہ ہے اس کو میں 8 آنسرز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آنسر نمبر 1، پورے بینر پر کہیں پر بھی قرآن پاک کی آیت کا ریفرنس نہیں لکھا ہوا کہ یہ فلاں آیت ہے جو ہم کوٹ کر رہے ہیں، وہ سلوگن کے طور پر ہے. یہ اسی طریقے پر ہے جو آپ کو یاد ہوگا کچھ
عرصہ پہلے ہماری ایک سسٹر تھی، اس کے لباس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا تھا، اور وہ لوگ جو خود نماز روزے سے بھی آ رہی ہیں وہ اسے شہید کر کے جنت میں اپنی جگہ پکی کروانا چاہتے تھے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے وہاں پہ ایک کرسچن بھائی تھے، انہوں نے پناہ دی اور ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا، پولیس بر وقت پہنچ گئی اور اس کی خلاصی ہوئی۔ اس وقت کہ یہ ایک سٹرانج قسم کے علماء نے بھی کہا کہ یہ زیادتی ہے، اس طریقے سے کسی کے اوپر توہین کیسے لگائی جا سکتی ہے، کوئی آیت تو لکھی نہیں ہوئی۔ چونکہ وہ عربی رسم الخط میں لکھا ہوا تھا جس میں قرآن لکھا جاتا ہے، وہ بھی سب کانٹیننٹ میں جو خط نسخ چلتا ہے نا اس میں لکھا ہوا تھا، جس میں ہمارا تاج کمپنی کا قرآن پرنٹ ہوا ہے، اور یہ ہمارا جو بلو والا قرآن سعودی عرب سے پرنٹ ہوتا ہے یہ بھی اسی خط میں ہے۔ جو عربی قرآن وہاں پر پرنٹ ہوتا ہے عربیوں کے لیے وہ گرین بائنڈنگ میں ہے، یہ بلو بائنڈنگ میں، وہ خط ریحان میں ہوتا ہے، وہ چپٹا سا، اور یہ بالکل اس سٹائل میں جو یہاں عجم کے لوگ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس وقت کئی ایک علماء نے کہا کہ اس طریقے سے زیادتی والا معاملہ ہے، لیکن جو سٹرانج قسم کے علماء ہیں انہیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے کسی کے اوپر توہین مذہب لگانے کا۔ حالانکہ یہ علماء وہ ہیں جن کی سرکردگی میں پاکستان میں مساجد کے ٹوائلٹس میں شیعہ کافر کے نعرے لکھے گئے، حالانکہ شیعہ قرآن کا ورڈ ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح علیہ السلام کے شیعہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، یعنی ان کے گروہ کے تھے۔ تمام انبیاء ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ شیعہ قرآن کا ورڈ ٹوائلٹس میں لکھا گیا، اس وقت کسی کو توہین مذہب یاد نہیں آئی، جو کہ واقعتاً توہین مذہب تھی۔ پھر جب سے یہ غزہ کے ساتھ ظلم والا معاملہ اسرائیل نے شروع کیا، میں نے اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے چوک میں اسرائیل کے جھنڈے اور ان کے اوپر باقاعدہ اسرائیل مرد آباد لکھا ہوا ہے۔ اب اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ قرآن پاک میں پوری سورت ہے جس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، جسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کا ورڈ قرآن پاک میں کئی جگہ مینشن ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں وہ مشہور آیت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اپنے زمانے کے جو لوگ تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ تو اسرائیل تو قرآن کا ورڈ، یعقوب علیہ السلام کا لقب، اس کے باوجود سڑک پہ اس کے اوپر سے لوگ جوتیوں سمیت گزر رہے ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ آپ قرآن کے ورڈ کی توہین کر رہے ہیں۔ ایون خود فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں، بہار شریعت جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے لکھی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کسی کافر کا نام بھی جس میں قرآن پاک کے حروف تہجی آتے ہوں وہ اپنی جوتی پہ نہیں لکھ سکتے، نہ جوتی کے نیچے اسے مسل سکتے ہیں۔ کافر ورڈ بھی لکھا ہوا ہو، شیطان بھی لکھا ہو، تب بھی ایسا نہ کریں۔ تو جو واضح گستاخیاں ہوتی رہیں اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں کی۔ اور اسی پہ مجھے وہ ضمناً یاد آ گیا، بنگلہ دیش میں ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا انہوں نے۔ وہاں پر لوگوں کی عادت تھی کہ وہ مختلف ویرانوں میں جو دیواریں ان کو خالی نظر آتی تھی ان کو اوٹ بنا کے تو مرد حضرات پیشاب کرنا شروع کر دیتے تھے، جس طرح ہمارے کراچی شہر میں لوگ پان کی پچکاری بھی پھینک دیتے ہیں، اور بعض اوقات پبلک ٹوائلٹس نہ ہو تو لوگ اس طریقے سے دیوار کے ساتھ پیشاب بھی کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی لوگ ایسا کرتے تھے۔ تو باقاعدہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہے، وہاں پر انہوں نے عربی رسم الخط میں بالکل جس طرح قرآن لکھا جاتا ہے اس میں انہوں نے وہاں سٹیٹمنٹ لکھ دی کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے۔ اچھا، وہ عام بندے کو تو لگتا تھا یہ قرآن کی آیت ہی لکھی ہوئی ہے۔ جتنے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں جو پہلے پیشاب کرتے تھے، اب جیسے ہی وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنے لگے ہیں، سامنے ان کے نظر پڑی ہے، دوبارہ سے انہوں نے اپنا ازار بند باندھ لیا اور یوں چمی دے کے نا اس کو، جو آیت نہیں ہے آیت کی طرح لکھی ہوئی ہے، وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اندازہ کریں، یعنی
یہ ایک ہنسنے کا مقام بھی ہے اور ایک اعتبار سے رونے کا بھی مقام ہے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ انہیں عربی عبارت میں اور قرآن میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا. اب تو خیر علماء کو بھی نظر نہیں آ رہا, اسی لیے تو انہوں نے 295B یعنی کہ لائف ان پریزن یا کم از کم 25 سال قید اور ناقابل ضمانت جرم یہ دفعہ لگانے کا مطالبہ کیا ہے جواد نقوی صاحب نے. اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن میں باقاعدہ ایک پوسٹ لگائی ہے اور اس میں انہوں نے رونا رویا ہے کہ اللہ کے بندو, میں نے کب کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ کوئی قرآن کا ریفرنس نہیں لکھا ہوا, ہاں ملتے جلتے الفاظ ہیں قرآن پاک سے, ظاہر ہے ہم نے مستعار لیے چند الفاظ اٹھائے اور اس کی وجہ سے ہم نے اس طریقے سے ایک عبارت لکھ دی. اس میں قرآن پاک کی توہین تو تب ہوتی جب ہم اس کو قرآن کی آیت بنا کے پیش کرتے ہیں. اس طریقے سے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم فخریہ لوگوں کو بتاتے ہیں جی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے دنیا میں, لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے. ورنہ دنیا میں کوئی اخبار بھی پڑھتا ہے نا تو سمجھ کے پڑھتا ہے, لیکن قرآن پاک وہ مظلوم کتاب ہے جو بغیر سمجھ کے نہ صرف پڑھی جاتی ہے بلکہ لوگ حفظ کر لیتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور اسی پہ میں نے ایک دفعہ لطیفہ سنایا تھا, اور وہ لطیفہ پنڈی کے جو مفتی صاحب ہیں جن کو لاہور کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, وہ پنڈی کا کالا, انہوں نے بھی ایک جلسے میں وہ باقاعدہ واقعہ سنایا ہے. پنجاب میں ایک مشہور لطیفہ ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ عرب ملکوں میں گئے اور وہاں ان کا عربیوں سے جھگڑا ہوا. انہوں نے پنجابی میں گالیاں نکالی, ظاہر ہے انہوں نے عربی میں ہی نکالنی تھی, اور واپسی پہ انہوں نے بتایا کہ جی عرب کے لوگ اتنے اچھے ہیں کہ ہم انہیں گالیاں نکالتے تھے اور وہ آگے سے قرآن ہی پڑھتے تھے. ظاہر ہے مسلمان کو تو کوئی بھی عربی عبارت قرآن ہی نظر آئے گی. اور اس پہ میں نے ورڈکٹ دی تھی کہ یہ مسلمانوں کے لیے کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. جس طرح ایک مسلمان کو فرینچ زبان میں کوئی آ کر گالی دے اسے نہیں پتا چلے گا نا, اسی طریقے سے عربی میں آ کے کوئی گالی دے یا قرآن پڑھے اس کو نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور یہ میں قرآن کے حق میں بات کر رہا تھا, قرآن کی مظلومیت کا رونا رو رہا تھا, اور مولویوں نے پکڑ کے میرے اوپر فتویٰ لگایا کہ اس نے قرآن کی توہین کر دیا. یہ کہتا ہے جی قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسا کہ فرینچ زبان میں گالیاں نکالنا. وہ آج تک رٹ لگا رہا ہے. لاہور کا گلے پھاڑنے والا وہابی مولوی حضرت معاذ اللہ, ہاں مشہور ناشتے والی سرکار. ہاں تو یہ دیکھ لیں, یہ جو آپ کو یہ آج صبح جو حملہ آور آیا ہے اور اس نے پورا میگزین یہاں پہ خالی کیا ہے, تو یہ انہی مولویوں کی وجہ سے برین واش ہو کے لوگ آتے ہیں نا یہاں پہ. ٹھیک ہے, ان پہ تو کوئی نہیں چڑھ رہا, اس کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے. ہم نے کوئی ایسی تربیت نہیں کی ہے کہ انہیں آپ آخری منازل طے کروا دیں, چونکہ یہ اپنے ماننے والوں کی تربیت اس طرح کی کرتے ہیں اور پھر مجھے دھمکیاں لگاتے ہیں کہ جی دیکھو ہم تو اوپن جلسوں میں جا کے خطاب کرتے ہیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. تم نے کون سی ایسی اسلام کی خدمت کی ہے کہ تمہیں خطرہ ہو؟ ٹھیک ہے, تم لوگوں نے تو اسلام کا حلیہ بگاڑا, الٹا یہ کہا کہ جو قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. یہ بات کوئی یہودی یا کرسچن کرے تو ہم سیخ پا ہو جائیں گے, اور مسلمانوں کا مفتی ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو پڑھاتا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, آپ گمراہ ہو جاؤ گے. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, تو ہم تو کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. کتنا ظلم ہے. تو اللہ سے ڈر جائیں, اس قسم کی حرکات سے توبہ کریں, پرہیز کریں, اور اپنے ماننے والوں کی یہ تربیت نہ کریں آپ کہ وہ اس قسم کی حرکت کریں. آنسر نمبر 2, امام جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری, انہوں نے باقاعدہ اپنے فتووں میں ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے اوائل اسلام سے لے کر ان کے زمانے تک جو قرآن پاک کی آیات کو عرب کے لوگوں نے شاعری میں استعمال کیا, محاورے میں استعمال کیا, اپنی تقریروں میں استعمال کیا,
صحابہ کرام سے لے کر ان کے زمانے تک وہ سارے ریفرنس انہوں نے نقل کیے ہیں. وہ علماء کے لیے میں کتاب کا ٹائٹل بھی لگا دوں گا, چاند ایک صفحات بھی اٹیچ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے فتاویٰ میں سے. اور انہوں نے سٹارٹ ہی میں ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بخاری مسلم کی وہ حدیث نقل کی جب ان کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی تھی, تو اس میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے غم کی حالت میں وہی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ میں وہی کہوں گی جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنے بچوں سے کہا تھا جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ظلماً ان سے دور کر دیا. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور میں اللہ تبارک و تعالی ہی سے مدد کا طلبگار ہوتا ہوں, اسی سے مدد مانگتا ہوں اس بات کے اوپر جو تم یہ جھوٹی بناوٹ کر رہے ہو اور مجھے بتا رہے ہو کہ میرے بچے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے, میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو یہ آیت سیدہ عائشہ کے حوالے سے نہیں تھی, حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنی اولاد کو ان کے مکر و فریب کے اگینسٹ یہ بات کی تھی, اور حضرت عائشہ نے وہ اپنے اوپر لگائی کہ میں بھی وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا. شکر ہے کہ ہمارے مولوی اس زمانے میں نہیں تھے, نہیں تو سیدہ عائشہ پہ بھی کہتے کہ جی آپ نے ایک نبی کی توہین کر دی, آیت نبی کے بارے میں تھی, آپ نے اپنے اوپر فٹ کر لی. لو سامو, ان کی تو سمجھدانی اتنی ہے نا. اس قسم کی کئی مثالیں جلال الدین سیوطی نے اس میں جمع کی ہیں, تابعین سے, تبع تابعین سے, پھر اہل سنت کے ائمہ سے, اپنے زمانے تک جتنا ہے کافی ساری انہوں نے مثالیں دی ہیں. آنسر نمبر 3, ہم اردو زبان میں بھی عموماً قرآن کی یہ آیت کوٹ کرتے ہیں بہت زیادہ, سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. یعنی جب کبھی ہمیں کسی کی حرکتوں کے اوپر غصہ آتا ہے اور ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ یار اس کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی, تو ہم کہتے ہیں یار یہ سمم بکمن ہے. یہ کہتے ہیں نا اردو میں. دنیا میں اردو بولنے والے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس نے اپنی زندگی میں یہ محاورے کے طور پر استعمال نہ کیا ہو. حالانکہ قرآن پاک میں یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے, لیکن ہم مسلمانوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم مسلمانوں کو منافق نہیں کہہ رہے ہوتے, ہم تو اس صفت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, سمن بکمن عمیٌ, یعنی کہ یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں اور اندھے ہیں. تو ہم کسی اس قسم کے بندے کو قرآن پاک کی آیت کے ذریعے مخاطب کرتے ہیں, تو یہ محاورتاً استعمال اردو زبان میں بھی ہو رہا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ نے مور لگا دی ہے جی اس کے اوپر. اردو میں بھی بولیں, یہ قرآن کی آیت کا ہی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. آنسر نمبر 4, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. آیت یہ پڑھتے ہیں اور ساتھ پھر کہتے ہیں حضرت علی اجویری, حضرت سلطان باؤ, حضرت معین الدین چشتی, حضرت عبد القادر جیلانی. حالانکہ ان میں سے کوئی بھی شخص اس وقت دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. یہ سب لوگ کم از کم 400 سال بعد آئے ہیں. حضرت علی اجویری 450 سال کے بعد عبد القادر جیلانی, اور انہی کے ہم اثر معین الدین چشتی, اور سلطان باؤ تو بہت بعد میں آئے, بڑی امام والے بزرگ تو بہت بعد میں آئے. مجھے بتائیں ان بزرگوں کا صراط الذین انعمت علیہم سے کیا لینا دینا؟ قرآن میں تو آیا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. انعام ہوگا نہیں ہے, انعام ہوا. وہ کون ہے؟ ڈیفینیٹلی انبیاء کرام علیہم السلام, ان کے اہل البیت علیہم السلام, اور ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان. ان کے بعد ہم حسن ظن رکھتے ہیں. ڈیفینیٹلی انگلی رکھ کے ہم کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم ہے. ویسے بھی اس کا ترجمہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا, یہ نہیں کہ ہوگا. کہتے ہیں نہیں جی وہ قیامت تک جاری رہیں گے. ہاں قیامت تک جاری رہیں گے اگر آپ کے فرقے کے ہوئے. ہاں ہمارے باپا جانی ایکس مرشد کے جو پیرو مرشد ہے نا ضیاء الدین مدنی, وہ بقیع غرقد میں دفن ہے مدینہ شریف کے قبرستان میں. عاشق رسول ہے, لیکن صرف بریلویوں کے نزدیک, دیوبندیوں کے نزدیک نہیں.
اور شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے وہ بھی بقیع غرقد قبرستان میں دفن ہے اور عاشق رسول ہیں، لیکن صرف دیوبندیوں کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک نہیں۔ جب آپ کی بزرگی کا معیار یہ ہے کہ ایک فرقہ مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا، اس بنیاد پہ صراط الذین انعمت علیہم فٹ کرنا اپنے بابوں کے اوپر، کیا یہ قرآن پاک کی تحریف نہیں ہے آپ کی ڈاکٹرن کے اندر؟ پھر یہ تعویلات کریں گے نہیں، ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا، جو آپ مقصد بیان کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا مقصد ناکافی ہے، کیونکہ آپ اس سے پہلے والی آیت نہیں پڑھتے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، راستے نہیں ہے، یعنی راستہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے؟ پیغمبروں کو، باقی تو فالو کرتے ہیں، ورنہ ہوتا راستے ان لوگوں کے، وہ ہے راستہ، اور وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، باقی سب لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے اس کو بریف کیا ہے، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور سیدھی لکیر کے اوپر یوں انگلی رکھ کے آپ نے سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو بالکل سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی نہ کرو، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے، یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یہ آیت نبی علیہ السلام نے تلاوت کی اور آپ نے فرمایا یہ دائیں بائیں جو ٹیڑھی لائنیں دیکھ رہے ہو نا، یہ شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اور یہ درمیان میں میرا راستہ ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کا راستہ وہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور وہی ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ بزرگ بابوں کے کوئی الگ سے راستے نہیں ہیں، بزرگوں نے بھی فالو کرنا ہے اس شخص کو جس کی قبر مدینے میں ہے، یعنی کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ آنسر نمبر 5، یہ میں سٹیپ وائز آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ المہند علی المفند، جو علماء دیوبند نے احمد بریلوی صاحب کے فتووں کے اگینسٹ کتاب لکھی اور درجنوں علماء نے سائن کیے، ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر، یعنی کہ احمد بریلوی، المہند علی المفند، حسام الحرمین کے مقابلے پر، چونکہ حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت نے ان کو مرتد اور واجب القتل ڈکلیئر کر دیا تھا، تو انہوں نے جواباً یہ کتاب لکھی اور اپنا غصہ نکالا، اور انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، یعنی 14ویں صدی کے مولوی رضی اللہ عنہم، ٹھیک ہے، آپ کو کہتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو اس سے بھی حیران کن ہے، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی سنت اولیاء میں جاری رہی ہے جیسا کہ قرآن میں آیا۔ اچھا، قرآن میں کیا آیا وہ آپ سن لیں، سورۃ الانعام کی آیت کوٹ کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا نَبِيًّا عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طریقے سے ہم نے نبیوں کے مقابلے پر ان کے دشمن کھڑے کیے، شیاطین، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، یعنی آزمائش کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں جس طرح نبیوں کے مقابلے پر شیاطین کھڑے ہوتے تھے نا، ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم کے مقابلے پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہم اور ان کی جماعت کھڑی ہوئی ہے۔ یہ رضی اللہ عنہم میں نے لگایا اعلیٰ حضرت کے ساتھ، لو سامو دیکھیں کیسے قرآن فٹ کرتے ہیں، یہاں تو قرآن کی آیت فٹ کر رہے ہیں، وہاں تو انہوں نے ایک سلوگن لیا تھا نا، تو ان کو توہین نظر آ گئی، 295B ایت اللہ تو بندے، اور 295B+ لگ دی ہے آپ کی ڈاکٹرن میں، ہماری ڈاکٹرن میں نہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار، علمی اختلاف کریں، کوئی اس سے بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہے، اس کا رائٹ ہے وہ کرے، ہم فتویٰ نہیں لگاتے، علمی اختلاف کرتے ہیں۔ آنسر نمبر 6، عشق و محبت اعلیٰ حضرت نعرہ لگاتے ہیں نا، سنو اعلیٰ حضرت دا اے میں پہلی بار والا دین لگا جائے، اور یہ علمی امتحان ہے تمام ان بزرگان دین کے لیے جو اعلیٰ حضرت کے عشق کا دم بھرتے ہیں، کہ وہ جواب دیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں
قرآن پاک کی آیت لکھ کے اس کی توہین کی. وہ کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنے مخالفین کے اوپر تان کر رہے تھے کہ آپ احادیث کو تطبیق کے بغیر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈال رہے ہو، اور یہ وہ کام کر رہے ہو جو علماء یہود کیا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے آیت کوٹ کی یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ ان کی عادت تھی کہ وہ کلام کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کے بیان کرتے تھے. کون؟ علماء یہود. یہ آیت لکھی اور اس کے ساتھ پتہ کیا لکھا؟ کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے کیا اس کے اوپر سینگ ہوتے ہیں؟ جو تمہیں نظر نہیں آ رہے، تمہارے علماء نے جو یہ تطبیق کی ہے، یہ یہودیوں والا کام کیا ہے، تو اس آیت کے اوپر کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ یہ آیت کی ڈائریکٹ توہین کی. آپ اندازہ کریں یہ بات آج کوئی کرے، یہ شکر ادا کریں انگریزوں کا دور تھا. انگریزوں کی وجہ سے یہ سارے بابے بچے ہیں، ورنہ توہین مذہب میں یہ سارے ٹانگے جاتے. اس زمانے میں 295 ہوتی تھی، پھر 295A آئی، یہ BC، تو بعد میں یہ ضیاء الحق نے سارا تماشا لگایا نا اس کو نیگیٹو یوز کرنے کے لیے. توہین مذہب کی دفاع سے ہمیں اختلاف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں توبہ کی شک شامل کریں، اور یہ جو آپ نے سزائیں اپنی طرف سے بیچ میں ایڈ کی ہوئی ہیں ان کو قرآن و سنت سے جسٹیفائی کریں، اس کے بعد معاملات کو آگے لے کر چلیں. آپ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں. یہاں تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آیت کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں. یہ بات کسی اور نے کی ہوتی تو انہوں نے اس کو فارغ کر دینا تھا. تو یہ اپنی ڈاکٹر میں جواب دیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا توہین کی. ہم نہیں فتویٰ لگاتے، ہم تو اس قسم کی نیکیوں سے اللہ سے توبہ ہی کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی اللہ تعالیٰ اس قسم کی نیکیاں کروائے. جو حضرت نیتشے نے فرمایا تھا نا کہ مین کائنڈ کو اپنے گناہوں پہ نہیں نیکیوں پہ توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، جو انہوں نے دین کے نام کے اوپر نیکیاں کی ہیں. اور وہی کرسچنز کا جو مذہبی پرورٹڈ نیچر والا طبقہ تھا، وہ عورتوں سے اپنی ہوس پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے. جو عورت انکار کرتی تھی اسے وہ جادوگرنی ڈکلیئر کر کے تو تہخانوں میں زنجیروں میں قید کر دیتے تھے، وچز ڈکلیئر کر دیتے تھے. پیچھے یہ ریزن ہوتی تھی. انہی چیزوں کے اوپر ٹونٹ کیا ہے نا، تو ان نیکیوں کے اوپر معافی مانگنی چاہیے. گناہوں کے اوپر تو معافی الگ سے مانگنی ہے، ان نیکیوں کے اوپر معافی مانگنی چاہیے. تو ہم اس قسم کی کوئی نیکی نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ یورپ میں پھر رینیسانس ہوا ہے. کرسچینٹی سے متنفر ہو کے لوگوں نے ریلیجن کو چھوڑ دیا. اس کے پیچھے ریزن یہی تھی، پرورٹڈ نیچر مذہبی پیشواؤں کی. اسی لیے پھر حضرت نیتشے نے کہا نا کہ گاڈ از ڈیڈ، یعنی وہ کہتا ہے کرسچینٹی کا خدا ڈیڈ ہو چکا، یعنی آپ کو ہم نے راستے سے ہٹا دیا. جس خدا کا آپ تعارف کروا رہے ہو وہ تو مر چکا. لیکن الحمدللہ مسلمانوں کا خدا نہیں مرا. ہاں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے قرآن کو، دین اسلام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. الحمدللہ. آنسر نمبر 7، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے جی اعمال قرآنی. عام آدمی اس کتاب کو کھولے گا تو اس نیت سے کہ اس میں کوئی قرآنی وظائف لکھے ہوئے ہوں گے کہ آپ نے اس مسئلے کے لیے یہ آیت پڑھنی ہے، کوئی احادیث کا حوالہ لکھا ہوگا. لیکن سرکار ایسا نہیں ہے. حکیم الامت صاحب نے امت کو جو حکمت بری اس میں ادویات لکھی ہیں وہ آپ سنیں. وہ لکھتے ہیں کہ اگر عورت کی ران کے اوپر پریگنینسی کے دوران قرآن پاک کی 4 آیتیں لکھ کر تعویذ باندھ دیا جائے ران کے اوپر، ٹھیک ہے، اذا السماء انشقت، یہ کنٹینیوس 4 آیات، تو کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے ڈلیوری میں آسانی ہوگی. نہ یہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے کہ جو قرآن پاک کی ان آیات کو عورت کی ران پہ تعویذ کے طور پر باندھ دے تو ڈلیوری میں آسانی ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں ہاں احتیاط یہ ہے کہ ڈلیوری جب قریب آئے اس وقت آپ اتار لیں. پہلے جڑا کام پایا وہ کیا ہے اندازہ کرو.
یہ اعمال قرآنی ہے. آپ مجھے بتائیں 295B اس پہ نہیں لگتی؟ نہیں لگائیں گے. اور سارا ہنگامہ ان دیوبندی علماء نے کھڑا کیا ہوا ہے. بریلوی اس موقع پہ کم سامنے آئے ہیں, دیوبندی زیادہ آئے ہیں. مفتی تورو صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں پنڈی میں, ان کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو وہ ماشاءاللہ بڑے چہک رہے تھے. تو یہ ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ ان کے سٹوڈنٹس بھی الحمدللہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں. امید ہے ان تک یہ پہنچ جائے گی. اگر آپ قرآن کے ساتھ مفلس ہیں مفتی صاحب, تو ان باتوں کے آپ نے جواب دینے ہیں, یا آپ نے روحانی طور پہ 295B لگانی ہے حکیم الامت کے اوپر اپنی ڈاکٹرن کے اندر. آنسر نمبر 8, اعلی حضرت بریلوی صاحب اور ان کے خلفاء نے الگ سے ایک مجموعہ جمع کیا ہے, شمع شبستان رضا. اس میں بھی اس قسم کے تعویذات ہیں, بلکہ نمبروں والے تعویذات. مجھے بتائیں, جو لوگ قرآن پاک کی آیات کے نمبروں والے تعویذات لکھتے ہیں, وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک سے ملتی جلتی جو عربی عبارت لکھی ہے آپ نے 295B اپنے اوپر لگوا لی ہے, اور خود تعویذات لکھتے ہیں. اور وہ قرآن بورڈ جنہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگایا کہ اس نے قرآن بدل دیا ہے, نعوذ باللہ, ان کی مرضی سے قرآن پرنٹ ہوتے ہیں عربی والے, اور عربی والے قرآن کے اول اور آخر آپ کو تعویذات نمبروں والے ملیں گے قرآن کی صورتوں کے. مجھے بتائیں, کیا یہ مصحف کا حصہ تھا؟ یہ قرآن کی توہین نہیں ہے کہ قرآن کے 2 گتوں کے شروع اور آخر میں آپ قرآن کے نمبروں والے تعویذات پرنٹ کریں اس کتاب کے ساتھ؟ یہ 295B نہیں بنتی, لیکن وہ ان کے بزرگ کرتے آئے ہیں, وہ اس کو کر رہے ہیں. اب یہ شمع شبستان رضا میں انہوں نے نمبروں والے باقاعدہ تعویذ لکھے, اور اس کے نیچے آیت لکھی وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور اعلی حضرت کہتے ہیں کہ جی پریگنینسی کے دوران زیر ناف عورت کے اس کو باندھ دیں تاکہ پریگنینسی جو ہے وہ کنٹینیو رہے. دیکھیں اعلی حضرت نے پریگنینسی کنٹینیو کرنے کا طریقہ بتایا, اور مزید معاملات آگے چلیں تو ڈلیوری میں ثانی کا طریقہ ہمارے جو ہیں وہ حضرت حکیم الامت تھانوی صاحب نے بتایا. دیکھیں ہمارے بزرگوں کی کتنی خدمات ہیں ماشاءاللہ. ایک بتا رہے ہیں کہ پریگنینسی کنٹینیو کیسے کروانی ہے, دوسرے بتا رہے ہیں آپ کو کہ ڈلیوری کیسے سموتھ ہوگی, اور وہ بتا رہے ہیں قرآن پاک کی آیات, ایک کہہ رہے ہیں جی ران کے اوپر باندھیں عورت کی, ایک کہہ رہے ہیں زیر ناف باندھیں, قرآن کی آیات لکھ کے. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اسے چاندی پہ بھی لکھوائیں, زیر ناف باندھیں. چاندی پہ لکھوانے کا فائدہ یہ ہوگا, وہ کہتے ہیں روزانہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو آپ نے کھولنا ہے اور پانی میں گھول کے نا آپ نے اس کو پینا بھی ہے, پھر آپ نے وہاں زیر ناف باندھ لینا ہے. یہ 295B یہ بنتی ہے. ہم پھر بھی نہیں لگائیں گے. ہم آپ کے عوام سے پوچھیں گے کہ آپ کے بزرگان دین کی یہ خدمات ہیں, اور دیکھیں ان کی ساری گیم عورتوں سے شروع ہو کے نا عورتوں پہ ہی ختم ہوتی ہے, کیونکہ عورتیں ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں, وہ اس قسم کے تعویذ گنڈے لینے میں آگے آگے ہوتی ہیں, اور یہ سارا کاروبار عورتوں کی وجہ سے ان کا چل رہا ہوتا ہے, پرانوں کا بھی ان کا بھی. تو میں نے جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 جوابات دے دیے. اب آخری علمی پوائنٹ دوسری گستاخی سے متعلق ہے, وہ انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا, اور اس کے بھی 8 انشاءاللہ علمی جوابات دوں گا, لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں.